کئی خطبات جمعہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو انہاں دی سیرت کا تذکرہ جاری و ساری ہے اور اجتماعی صحابہ کرام کی شان اکثر بیان کی جاتی ہے، صحابہ کا اجتماعی مقام بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں اللہ کی توفیق نال ہر جمعے اندر ایک علیحدہ صحابی کی زندگی بیان کرنا ایک میرا شوق ہے، میرا ذوق ہے کہ میں ایک صحابی کی زندگی تواڈے سامنے رکھاں اور آج بھی باغ محمدی کے ایک بہترین پھول خوش نصیب صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن اور خونی رشتہ دار مہاجر صحابی جنہاں اس دنیا کا بہت بڑا عالم کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، باپ بھی صحابی اور بیٹے بھی صحابی، باپ اللہ کے نبی دے چچا عباس اور بیٹے عبداللہ نبی باپ دے چچا زاد بھائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بچپن کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال گزارے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کے نال وہ مقام دنیا اندر حاصل کیتا ہے، وہ مقام دنیا اندر پایا ہے جدی کائنات اندر کتے بھی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سگے بھانجے نے عبداللہ رضی اللہ تعالی، اور انہوں نے ساری زندگی اللہ دے دین کو عام کردیاں گزار دیتی، اللہ دے دین دی تعلیمات کو پھیلاندیاں بسر کر دیتی، اور انہوں ایک علم دا سمندر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علم کا سمندر کیا جاتا ہے اور امت محمدیہ ایک بہت بڑے عالم اور مفسر کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنہ کی زندگی اللہ کے دین سے گزرے، جنہ کی زندگی کلمت اللہ کی بلندی واسطے گزرے، اور جنہ کی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی عبادت کی خاطر گزر جائے، وہ کائنات کے قابل رشک لوگ نے اور خوش نصیب اور لوگ نے۔ انہاں صحابہ کرام کا ایک صحابی کی زندگی کو بیان کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، انہاں کی زندگی کے کارنامے کو سنانا، انہاں کی خدمات کو بیان کرنا، ان کا صرف مقصد ہے کہ انہاں صحابہ کرام جیسے اسی اپنے عمل بنائیے، اپنی زندگی انہاں جیسی بنائیے، اپنا عقیدہ انہاں جیسا بنائیے، اپنے کاروبار انہاں جیسے بنائیے، اپنی تجارت انہاں جیسیاں بنائیے، اپنے گھریلو معاملات کی زندگی انہاں جیسے بنائیے،
تقوی انہاں جیسے اختیار کریے، پرہیزگاری انہاں صحابہ کرام جیسی اختیار کریے۔ صرف یہ سنان دا مقصد صحابہ کرام کی زندگیاں۔ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اندر بڑیاں بڑیاں خاص دعاواں دتیاں نے، اور اولاد کی تربیت کا ایک بہترین حل بھی یہی ہے کہ اولاد واسطے دعا بھی کرو، اور جتھے دعا کرو اولاد کی بھلائی دی، اپنے پیاروں کی بہتری کی دعا کرو، نال انہاں نوں اچھیاں اچھیاں باتاں دی نصیحتاں بھی کرو، سمجھانے کی بھی کوشش کرو نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں بچیاں دی تربیت جڑی کیتی ہے نا، وہ تو یہ ہوئی لبے لباب ہے کہ آپ نے دعا بھی کیتی ہے، تو کئی بچیاں کو دعاواں دتیاں نے اور انہاں نوں نصیحتاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتیاں ہیں۔ اس وجہ تو انہاں واسطے قدم قدم تے خیر منگنی چاہیے، اللہ کی رحمت منگنی چاہیے، انہاں بچیاں واسطے اللہ کو برکت منگنی چاہیے، اور انہاں نوں اچھیاں اچھیاں باتاں کی نصیحت اور اچھیاں باتاں کی تلقین انہاں نوں کردیاں رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے سواری کے سوار سا، ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پیچھے سوار سا، آقا اگے سوار نے تے میں پیچھے تو بیٹھا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سوار نے تے آقا علیہ السلام نے دوران سفر نا مینوں فرمایا، کن کو خلف النبی یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سوار سا، آقا علیہ السلام نے مینوں دوران سفر فرمایا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے عبداللہ، جی اللہ دے نبی دی احفظ اللہ یحفظک، عبداللہ میری گل دھیان نال سن لئی، میری یہ نصیحت پلے بن لئی، عبداللہ میں تینوں تنہائی اندر نصیحتاں پہ کرنا، قرآن سبق تینوں نصیحت پہ کرنا، عبداللہ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ دا خیال رکھی، اللہ تعالیٰ دا خیال رکھی، یا فاضلہ اللہ تیرا خیال رکھے گا، تو اللہ دا خیال کری اللہ تیرا خیال کرے گا، یا فاضلہ تو اللہ دا خیال کر اللہ تیرا خیال کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ دا خیال رکھ اللہ دی مدد نو اپنے سامنے پائے گا۔ ایدا کی مطلب ہے تو اللہ دا خیال رکھ، ایدا مطلب ہے اللہ دے دین دا اللہ خیال رکھی، اللہ دے دین دا خیال رکھی، اللہ دے احکامات دا خیال رکھی، اللہ دے حکماں نو بجا لئی، عبداللہ ایک ایک اللہ دی حدود دا خیال رکھی، اللہ دی حکماں دا خیال رکھی، اللہ دے دین دا خیال رکھی، اللہ دیاں حداں دا خیال رکھی، اللہ دی تذہیرات دا خیال رکھی۔ جدوں تو اللہ دے دین دا خیال رکھے گا، اللہ پھر تیرا خیال رکھے گا، اللہ تیرا کی خیال رکھے گا، اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دے گا، اللہ تیریاں حاجتاں پوریاں کر دے گا، اللہ تیریاں مشکلاں ٹال دے گا، اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تیرے تے رحمتاں اتار دے گا، اللہ تیرے تے برکتاں اتار دے گا، اللہ تینوں دنیا میں کامیاب کر دے گا، آخرت میں تینوں اللہ کامیاب کر دے گا۔ اے عبداللہ بیٹے لڑکے احفظ اللہ احفظ اللہ، اللہ دا خیال رکھی، اللہ دے وقار دا خیال رکھی، اللہ دے ایک ایک حکم دا خیال رکھی، اللہ دے ایک ایک دینی حکم دا خیال رکھی، تو اللہ دے حکم نو اپناتا جائیں، اللہ تیرا خیال رکھے، اللہ تیری زندگی نو رحمت برکت نال بھر دے گا۔ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جامع نصیحت فرمائی، عبداللہ اللہ دا خیال رکھی، اللہ دے پاک نبی نے نبی دے صحابی عبداللہ نے پھر نبی پاک دی نصیحت نو کتنا پلے بنیا، اللہ دا پھر کتنا خیال رکھیا۔ آئی عبداللہ دی زندگی ویکھیے، اس صحابی دی زندگی نو پڑھیے، زندگی نو پڑھیا پتہ لگے گا اس صحابی نے اللہ دے نبی دی وصیت دی کتنی کو قدر کیتی ہے۔
کنا کو خیال رکھیا ہے، اللہ دا کنا حیا کیتا ہے، رب دا کنا خیال رکھیا ہے، اللہ دے احترام دا کنا کو خیال رکھیا ہے۔ پھر اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کنا کو مقام تے کنا کو شان، کتنی کو عزت، کتنی کو رفعت، کتنی کو بلندی، کتنی کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 10-12 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو جان تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس 7 سال دنیا میں زندہ رہے، 7 سال بعد بھی زندہ رہے اور ساری زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کے دین کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہے۔ اللہ کے نبی دے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ دا پیار رکھیا ہے، جیڑی تفسیر پوچھ لو، جیڑا مرضی مسئلہ قرآن دا میں تو پوچھ لو، میں چھوٹی جو مرد قرآن حفظ نہیں کر لیا، قرآن تو سمجھ کے بھی پڑھ لیا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک قل هو اللہ ترجمہ تک نہیں ہوتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں ہوتا، الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں ہوتا، مالک یوم الدین کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اے بے جنہ لوگوں نے دین تے زندگیاں لائیاں ہیں، جنہ لوگوں نے دین دی قدر کی ہے، جنہ نے اللہ کا اللہ دے دین دا پیار رکھیا ہے، انہاں لوگوں نے دین کس طرح سکھیا ہے۔ فرمایا میں تو دین دا جڑا مرضی مسئلہ پوچھ لو، خود عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے ہیں جڑا دین دا مسئلہ چاہو میں تو پوچھ لو، اللہ نے مینوں دین دا فہم عطا کیتا ہے، دین دی سمجھ عطا کیتی ہے۔ ایک سب تو پہلا اللہ دا پیار رکھن دا مطلب ہے اللہ دے دین نو سکھیا جائے، قرآن نو سکھیا جائے، قرآن نو سمجھیا پڑھیا جائے۔ عبداللہ بن عباس قرآن دے مفسر بن گئے، قرآن دے عالم بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وجہ قطع اندر شکل و صورت اندر بھی اللہ دے حدود اللہ دے احکامات دا بہت زیادہ خیال رکھیا۔ وجہ قطع اندر لباس اندر احترامات اندر حجامت کروا دے تے اللہ دے نبی دے دین دے سنت کے مطابق کرواندے، لباس پاندے، سنت کے مطابق لباس پاندے، اس نے لباس پہننے دا آرڈر ہے اسی طرح لباس پانیاں پہنیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بیان کرتے ہیں تابعی رائی تو ازار اپنے عباس بلا نصف ساق، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بات میں کیا انہاں دی شلوار نصف پنڈلی تک ہوندی سی، نصف پنڈلی تک شلوار انہاں دی ہوندی سی۔ اللہ دے نبی نے لباس کے بارے کی حکم دیتا ہے مرد دی شلوار ٹخنیاں تو اوپر ہونی چاہیے، عورت دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے ہونی چاہیے۔ مرد دا لباس ہے شلوار ٹخنیاں تو اوپر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے تابعی بیان کرتے ہیں ساری زندگی اس صحابی کی شلوار ٹخنیاں تو اوپر ہی دیکھی ہے، نصف پنڈلی تک ہی دیکھی ہے۔ ایک اللہ دے نبی دا فرمان بن سن لیا ہے، اودے تے عمل کر لیا ہے۔ صحابہ دی مین خوبی ہوئی ہے سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، سن لیا تے من لیا ہے، سن لیا تے من لیا ہے، سن لیا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے قیامت نو ہون گے جنہاں ول اللہ تعالی قیامت نو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اللہ انہاں ول نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، انہاں ول نظر پیار بھی نہیں کرے گا، نظر کرم بھی نہیں کرے گا، اللہ انہاں گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور نواتے دردناک قسم دا عذاب ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فوراً پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ دے نبیوں کیڑے لوگ نے، انہاں دی نشانیاں تے بیان کرو نا تاکہ کہ اسی انہاں لوگاں جو نہ ہو جائیے، کہ اسی بھی انہاں لوگاں دا شمار نہ ہو جائیے۔ اللہ دے نبیوں لوگ بیان کرو، انہاں دی نشانیاں بیان کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں تیناں تو ایک بندہ ہوئے مسبل ازار ہی، جڑا بندہ اپنا ازار بند اپنے ٹخنیاں تو تھلے لٹکاتا ہے، شلوار تے پجامہ ٹخنیاں تو تھلے لٹکا کے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن نلکل کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ تکبر دے اندر ہوتا ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے، تکبر اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے دل اندر ایک رائی
رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر نکل آیا. لا یدخل الجنہ، وہ بندہ رب دی جنت داخل نہیں ہو سکتا. اس وجہ تو آقا علیہ السلام نے لباس کے بارے فرمایا ہے کہ مرد کی شلوار ٹکنے تو اتنے آنی چاہیے، ٹکنے تو اتنے کپڑا مرد. اور ایسا صرف نماز وقت میں محسوس کر چھڑے ہیں، نماز نال محسوس کر چھڑے ہیں. جدو کہ نماز نال محسوس نہیں، یہ پوری زندگی نال محسوس ہے. ہر وقت سلوار مرد کی ٹکنے اتنے ہونی چاہیے. نبی پاک نے لباس کے بارے میں کلمات دیا ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے ساری زندگی تابعی بیان کرتے ہیں اسا عبداللہ بن عباس کی سلوار ساری زندگی نصف پنڈلی تے ویکھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رب العالمین نے مقام عطا کر دیتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شرم و حیا اندر اتنی احتیاط برتنے والے، شرم و حیا اندر اس قدر بہترین، اور اپنے لباس کے معاملے اندر شرم و حیا کے معاملے اندر اتنی حفاظت کرنے والے، اتنے محتاط رہنے والے صحابی سے حضرت عبداللہ بن عباس کدے بھی کپڑے تو بغیر غسل نہیں کیتا. غسل خانے اندر چار دیواری اندر بھی کپڑا بن کے نہایا کرتے ہیں. حالانکہ چار دیواری اندر برہنہ نہانا جائز ہے، اس کے باوجود بھی کپڑا بن کے نہاتے سن. پوچھن والے پوچھیاں تے آندے مینوں اللہ کو شرم ہوندی ہے، مینوں اللہ دے کولوں حیا ہوندی ہے، اللہ دے کولوں مینوں آر محسوس ہوندی ہے، اس وجہ تو میں کپڑا بن کے نہانا. انی استحی اللہ، اکثر چار دواری اندر ایک کپڑا بن کے نانا ہوا. دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو اور خوبی دیکھی ہے، زندگی دا کمال دیکھی ہے. کیسے لوگ دیندار لوگ، کیسے دین کی زندگیاں بسر کرنے والے. عبداللہ بن عباس کے بارے بیان کرتے ہیں مارائی تو فی مجلس ابن عباس باطلا قطو. حضرت عبداللہ بن عباس کسی مجلس اندر کسے بھی فضول بات نہیں سنی. حضرت عبداللہ بھی کسی مجلس اندر کدے بھی فضول بات نہیں سنی، کوئی ایسی بات نہیں زبان جدا کی تھی جن اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسی زبان نہیں بولی جن اللہ کی ناراضگی آ جائے، کوئی ایسی فضول لفظ بات نہیں کی تھی کہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے. اج میری مجلس تیری مجلس کے بارے کون گواہی دے سکتا ہے؟ اسی اپنی مجلساں دے بارے کدے بھی گواہی نہیں دے سکتے. اساں اپنی مجلساں تے فضول گل نہ کیتی ہوئے، فضول تے کیتے رہ گیا. اسی تے بڑیاں بیہودہ گلاں کر جاندے ہاں، بڑیاں نافرمانی والیاں، بڑیاں ناراضگی والیاں، بڑیاں غلط گلاں، حتیٰ کہ مجلساں اندر گالی گلوچ چلتی رہتی ہے. ایسیاں نصیبہ باتاں چلدیاں رہندیاں نے. پڑھو صحابہ دی زندگی، پڑھو صحابہ دے کارنامے، پڑھو صحابہ کرام دی سیرتاں. اللہ دی قسم لگدا ہے کوئی اور مخلوق سن، لیکن ہے تے وہی انسان ہی سن. لیکن کیسیاں زندگیاں گزار گئے نے. عبداللہ بن عباس کی زندگی کدے زندگی اندر کسے محفل اندر کدے فضول گل نہیں سنی گئی. کسے تابعی نے، کسے صحابی نے انہاں دی مجلس میں کدے کوئی فضول گل نہیں سنی ہے. اتنا تقوی، اتنا پرہیزگاری، اتنی محتاط احتیاط زندگی بسر کرنے والے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی زندگی دے کو اور کمال خوبی ہے، اپنے تو بڑے دا احترام کرنے والے، اپنے تو بڑے دا احترام کرنے والے، عمر سیدہ دا احترام کرنے والے، بزرگاں دا احترام کرنے والے، بڑیاں دا احترام کرنے والے. یاد رکھو ادب بڑا کمالی خوبی ادب. اس صحابی اندر ادب کٹ کے بھریا ہویا سی. ہر بڑے دا ادب کرتے، بڑے دا احترام کرتے. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سوائے تے لے گیا کہ انہاں دی لگام پھڑ لئی. حضرت زید رضی اللہ تعالی فرمان لگے عبداللہ اس طرح نہ کرو. تے حضرت عبداللہ فرمان لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، سانو اپنے علماء دے نال اسی طرح ادب و احترام دے نال پیش آؤں دا حکم دیتا گیا ہے.
اللہ بہت بڑے عالم خود عبداللہ بن عباس، بہت بڑے مفسر خود عبداللہ بن عباس، علم کا سمندر خود عبداللہ بن عباس، لیکن حضرت زید بن ثابت صحابی رسول سواری کے بیٹے نے عبداللہ بن عباس کو لگام پڑھ کے ڈرون لگ گئے، فرمایا عبداللہ نہ کرو نہ کرو، فرمایا کیوں نہ کرا، علماء دا اسلام ادب میں آندا ہے، ادب کریا کرو، احترام کریا کرو، ان علماء دیاں جتیاں سکیاں کرن اندر انہاں دیاں خدمتاں انہاں دیاں جناب انہاں دیاں چاہتاں محبتاں اندر اصل اندر دین دی محبت ہے، قرآن دی محبت ہے، حدیث دی محبت ہے، سنت دی محبت ہے، پیار ہے، انہاں دین دے خادماں نال اللہ دے نبی نے پیار کر کے دکھایا ہے، اگے صحابہ کرام نے کیسا انہاں نال پیار کیتا ہے، اس وجہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑیاں کا احترام کرنے والے، اجے بھی کی نکل دی جاری ساڈے تو نا بڑیاں دا احترام، کوئی بزرگ ہوندا ہے بجائے احترام کرن دے تمسخر کردے نے، بجائے احترام کرن دے مذاق اڑاندے نے، بجائے احترام کرن دے شرارتاں کردے نے، شرارتاں سوچدیاں نے، بجائے احترام کرن دے رستے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کر دین گے، بجائے احترام کرن دے شرارتاں کرن گے، انہاں بڑیاں دا بزرگاں دا قابل احترام لوگاں دا احترام کریا کرو، جتنا احترام تسی کرو گے کل نوں آਉਣ والی نسلاں تہاڈا احترام کرن گیاں، اج کسے دا ادب کرو گے کل تہاڈا بھی ادب کرے گا، کسے نوں جی کہو گے کل تہاڈوں کوئی جی کہے گا، کسے دا احترام کرو گے کل تہاڈا بھی احترام کرنے والا اللہ پیدا کر دے گا، اس وجہ تو احترام کریا کرو، بڑے لوکاں دا احترام کریا کرو، علم والیاں دا نمازیاں دا پرہیزگار لوگاں دا بالخصوص احترام کریا کرو، احترام دین سکھاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس اندر نمایاں خوبی سی احترام والی کہ بہت زیادہ لوگوں نے احترام کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اللہ دے دین دے اینے پابند، اینے اللہ دے دین دے پابند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ ابن ابی ملیکہ بیان کر دینے میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ تو مدینہ کا سفر کیتا، جدو ادھی رات ٹل گئی تے آپ حالت قیامت دے قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، قرآن دا کافی حصہ تلاوت کیتا، پھر سورۃ قاف دی مندرجہ ذیل آیت پہنچے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، جدو اس آیت پہنچے تے ساروں کے کار رون لگے، کافی دیر روندے رہے، کافی دیر عبداللہ بن عباس یہ آیت پڑھتے رہے تے روندے رہے، آیت تلاوت کرتے رہے تے روندے رہے، کافی دیر روندے رہے، اس آنکھاں چوں آنسو نکل رہے نے جویں بارش دے قطرات ڈگدے نے، اس آنکھاں چوں پانی دے قطرے آنسواں دے قطرے گرتے جا رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی اس خوبی نو اپنے پلے بنی ہے۔ اج بندہ ہر بندہ جناب حالات دا شکوہ ضرور کرتا ہے، ہر بندہ حالات دا شکوہ ضرور کرتا ہے، لیکن اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر بندہ وقت دے جناب تبصرہ کرتا ہے، حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو بہتر کرنے دی، اپنے کردار کو بہتر کرنے سوارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آئیے حالات کے تبصرے شکوے کرنے کی بجائے اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریے۔ جنہوں اپنا کردار بہتر کرو گے یقین جانیے حالات اپنے آپ ہی بہتر ہو جان گے، اللہ کی دنیاوی نعمتاں خود ہی مالا مال کر دے گا۔ اس وجہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے دین دی وجہ تو ایک خاص مقام عطا کیتا دی، یہ دین دی وجہ تو اللہ نے ایک عزت عطا کی تھی، پوری دنیا اندر اللہ نے ایک مقام عطا کیتا ہی، اس دین دی وجہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ کا دور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور اندر بھی حضرت عمر امیر المومنین نے بھی عبداللہ بن عباس نے ایک خاص مقام دیتا تھی، خاص ایک عزت دیتی ہوندی، حتیٰ کہ بڑیاں بڑیاں مجلساں اندر بڑیاں بڑیاں پروگرام اندر امیر المومنین عبداللہ بن عباس نہ لے کے جاندے ہیں، انہاں مجلساں اندر شرکت کرتے عبداللہ بن عباس، عمر تھوڑی ہوندی ہے لیکن امیر المومنین نہ لے کے جاندے، اور کئی کے بعد صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیتا انہوں نے کہ اس نو عمر نو حضرت امیر المومنین کیوں نہ لے آندے، بڑیاں جنوں بٹھا لیندے لے آکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نے اسی طرح اعتراض ایک مجلس میں سامنے کسی نے کر دیتا کہ اس نو عمر بچے نو بڑے مجلس اندر نہیں بٹھانا چاہیے، امیر المومنین اینو بڑی ترجیح دے
آمدی تے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں صحابہ نے سوال کیتا فرمایا دسو سورۃ النصر کے اندر اللہ نے کس چیز پر اشارہ کیتا ہے؟ سورۃ النصر اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ نے دے اندر کئی چیز والے اشارہ کیتا ہے, کس واقعہ والے اشارہ کیتا ہے؟ صحابہ کرام دے نے کسی نے آکے دے اندر اللہ نے آکے حمد و ثنا میری خوب کرو, کسی صحابی نے آکیا اللہ پاک نے آکے میرے کو معافی خوب منگو, کسی صحابی نے آکیا جدو اللہ فتح دوے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے. حضرت کئی صحابہ کرام خاموش رہے, کوئی جواب نہ دیتا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے عبداللہ تو دسا یہ سورت کے اندر اللہ نے کس کی طرح اشارہ کیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے اللہ دے نبی دے صحابی امیر المومنین دی جڑی صحابیاں نے تفسیر کیتی ہے ادھے طرف اشارے کیتے نے میرا یہ موقف نہیں, میرا علم اے نہیں آندا, میرا موقف اے ہے, میرا علم جڑا ہے یہ اندر اللہ نے نبی پاک دی وفات کی طرف اشارہ کیتا ہے, اللہ نے نبی دی وفات کی طرف اشارہ کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اگر کہ عمر اندر چھوٹے سن, اگر جیت اندر چھوٹے سن, لیکن عبداللہ بن عباس نے بڑے بڑے صحابہ نے وہ مسئلہ حل نہ کیتا جڑا عبداللہ بن عباس نے حل کر دیتا. بڑے بڑے کے بعد صحابہ کو پتہ نہ چلیا جڑا عبداللہ بن عباس نے وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. حضرت صحابہ کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی علم دی وجہ دا دنیا میں پتہ لگ گیا. عبداللہ چھوٹے ہونے کے باوجود دین دا علم ہونے دی وجہ تو قدر انہاں دی تاں زیادہ ہے, انہاں دا مقام تاں زیادہ ہے, انہاں دی عزت رفعت تاں زیادہ. امیر المومنین کہتے ہیں انہاں کو دین دا علم زیادہ, دین دا علم زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنے پڑھائی قریب رکھتے ہوندے سن, صرف علم زیادہ جانتے ہیں, دین زیادہ جانتے ہیں, اس وجہ تو زیادہ اپنی صحبت رکھتے ہیں. حضرت سفر میں بھی نہ رکھتے سن اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی نے خاص مقام مدرسے شورا درمیان دا خاص مقام رکھیا سی. جدوں ویکھیا باپ نے حضرت عباس نے امیر المومنین میرے بیٹے نو بڑا مقام دیندے نے, بڑی عزت دیندے نے, بڑی شان دیندے نے, تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے نو ایک دن تین نصیحتاں فرمائیاں. فرمایا یا بنیا ان عمر یدنیکا, اے میرے بیٹے عبداللہ تینوں امیر المومنین نے اپنا خاص ساتھ عطا کیتا ہے, اپنے نال تینوں قریب رکھ دینے. فاحفظ انی ثلاثا, اے تین نصیحتاں میرے کو سکھ لے, اے تین نصیحتاں میرے پلے بن لے, اے تین نصیحتاں کدے زندگی بھر بھلائی نہ, انہاں نوں یاد رکھی. باپ اپنے بیٹے نوں تین نصیحتاں پہ کردا ہے. اللہ دی قسم جڑیاں نصیحتاں کیتیاں باپ نے اپنے بیٹے نوں سارے دین دا خلاصہ بیان کر چھڑیا, سارے دین دا نچوڑ بیان کر چھڑیا, سارے دین دی تلخیص بیان کر چھڑی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے اپنے یا بنیا, اے میرے بیٹے عبداللہ خود انی ثلاثا, میرے کو تین گلاں دھیان نال سننیاں, تین گلاں ساری زندگی تین گلاں تے عمل کریں. لا تو سے ین لہو سرا, کدے کسی دا راز نہ اٹھ کریں, کدے کسی دا راز افشا نہ کریں. اگر تیرے کول کسی دا راز ہے اونوں اپنے اندر دفن رکھیں, اونوں اگے نہ پھیلائیں, کسی کے بیان نہ کریں. اگر راز اٹھ کرے گا فتنے کھڑے ہوں گے, پھوٹ دے دروازے کھل جان گے, نفرتاں پیدا ہو جان گیاں. اگر چاہنا عزت رہے قدر دی نگاہ لوگ ویکھن, رازدان بن کے زندگی بسر کریا کرو. یاد رکھو دنیا تے بندے تے بڑے مل جاندے نے, لوگ تے بڑے مل جاندے نے, یار تے میری بڑے مل جاندے نے, لیکن رازدان لوگ بہت گھٹ ملدے نے, رازدان لوگ بہت گھٹ ملدے نے. رازدان بندہ جڑا حقیقت رازدان ہوئے اودی قدر بھی بڑی ہوندی ہے. یار میرا فلاں رازدان ہے, اج تک میرا راز کسی نے اور نہیں کیتا, اودی بندہ ساری زندگی قدر کردا ہے, اودی حیا کردا ہے, اودہ احترام کردا ہے, قدر دی نگاہ نال لوگ اونوں ویکھدے نے. یار واقعی بڑا رازدان بندہ ہے. جڑا رازدان نہ ہوئے
دی معاشرے اندر عزت نہیں جاؤندی اور ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے. اس وجہ تو باپ نے اپنے بیٹے نصیحت کی تھی لا تفشین لہ سرا عبداللہ کسی کا راز کسی کے آؤٹ نہ کریں. امیر المؤمنین خاص بات اللہ نہیں کر لیندے ہون گے لیکن کسی کے آؤٹ نہ کریں. ولا تغتابن عنده احدا عبداللہ دوسرا کام یاد رکھیں کسی دی غیبت نہ کریں کسی دی چغلی نہ کریں کسی دی غیبت نہ کریں. آج تک تیرے کو کوئی غیبت کسی دی کرے گا کل تیری کسی کے بھی جا کے کرے گا. یہ سننیاں تے کسی کے تیری بھی سننی کو پائے گی تیری بھی کسی کے ہوئے گی. اس وجہ تو غیبت کے چغلی کو اپنے آپ کو محفوظ فرما. آج معاشرے میں بڑا کون لگ گیا ہے آج معاشرے میں بڑا سنگ لگ گیا ہے. آج معاشرے کی محفلاں انہاں کماں تے لگ گئیاں نے جتھے چار بیٹھے نے کسی دی عزت نو پامال کر رہے ہیں جتھے دو چار بیٹھے نے تیسری عزت نہ کھیل رہے ہیں جتھے دو چار بیٹھے نے کسی دی عزت دے کیڑے کر رہے ہیں کسی دی ذات دے ٹے کر رہے ہیں کسی دی معاملات دے ٹے کر رہے ہیں زندگی دے ٹے کر رہے ہیں. خدا نہ غیبت کو اپنے آپ کو محفوظ کرو چغلی کو اپنے آپ کو محفوظ کرو. اسی نصیحت اللہ نے حضرت اللہ پاک نے بیان کی تھی ولا یجربن علیک کذبا. اے عبداللہ ساری زندگی جھوٹ نہ کسی نال بولنی جھوٹ نہ کسی نال بولنی کذب بیانی نہ کسی نال کرنی. یاد رکھو جھوٹے بندے دا اعتماد ختم ہو جاتا ہے جھوٹے بندے دے لوگ اعتماد ہی کوئی نہیں کرتے جھوٹے بندے دے اعتبار مک جاتا ہے اور جھوٹا بندہ ہمیشہ ذلیل ہوندا ہے. جھوٹ ہمیشہ بندے نو ذلیل کردا ہے سچ بندے نو عزت دیندا ہے سچ بندے نو کامیابی دیندا ہے سچ بندے نو نجات دیندا ہے. جھوٹ بندے نو ہلاک کردا ذلیل کرتا ہے برباد کرتا ہے. جھوٹ ہوندا ہی ذلیل کرنے واسطے ہوئے. اس وجہ تو حضرت پاک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 3 نصیحتاں کی دیا کسی کا راز آؤٹ نہیں کرنا کسی دی چغلی نہیں کرنی اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کسی دے معاملے اندر جھوٹ نہیں بولنا کذب بیانی کو کام نہیں لینا. اے 3 نصیحتاں اپنی پلے بن لینیاں نے. انہاں 3 نصیحتاں اندر سمجھو حضرت عباس نے پورے دین دا خلاصہ بیان کر چھڑیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او صحابی نے یاد رکھیے بیت اللہ کے اندر 2 مسنداں لگیاں جاندیاں سن. ایک مسند امیر معاویہ بیٹھے انتظامی معاملات لوگاں دے حل کرتے سیاسی معاملات لوگاں دے حل کرتے حکومتی معاملات لوگاں دے حل کرتے خدمت خلق کے معاملات لوگاں دے حل کرتے. اور دوسری مسند علم دی مسند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے لوگ یہ بیت اللہ دے سائے تے مسند لگدی یہ عبداللہ بن عباس بیٹھے یہ لوگاں دینی رہنمائی کرتے لوگاں دین بیان کرتے دینی مسائل کرتے دین دے احکام لوگاں نو بیان کرتے. اور کتنی خوش نصیبی یار بیت اللہ ہوئے کہ بیت اللہ دا خطیب کسے دا بیٹا ہوئے بیت اللہ دا امام کسے دا بیٹا ہوئے بیت اللہ اندر بیٹھ کے لوگاں نو قال اللہ قال رسول دیاں صداواں بلند کرنے والا ہوئے. وہ باپ کتنی کو شان والا کتنے کو مقام والا کتنے کو نصیب والا ہوئے گا جدا بیٹا بیت اللہ اندر درس دیتا ہوئے جدا بیٹا بیت اللہ اندر تقریر کرتا ہوئے جمعہ پڑھاندا ہوئے نماز پڑھاندا ہوئے خطیب بیت اللہ دا بن جائے. کنیاں کو اللہ نے عزتاں دتیاں نے. یاد رکھیے عبداللہ بن عباس او صحابی نے جڑے بیت اللہ دے سائے تلے بیٹھ کے مسند تے بیٹھ کے لوگاں نوں دین سکھایا کردے دین پڑھایا کردے. اج بھی کئی پاکستانی عالم مکے اندر بیت اللہ دے اندر لوگوں درس دیندے نے. اج بھی کئی انڈیا دے عالم جڑے نے اوتھے جا کے جناب بیت اللہ اندر درس دے رہے نے. اج بھی اللہ دے فضل و کرم نال کئی ایسے والدین موجود نے جنہاں دیاں اولاداں نوں اللہ نے یہ اعزاز عطا کیتا ہے جنہاں دیاں اولاداں نوں رب العالمین نے شان عطا کیتا ہے. اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن تو ہی بڑا شوق سی دین دا بچپن تو ہی بڑا شوق سی دین حاصل کرن دا. ایک دن اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلے گئے جا کے اندر خالہ جان میں رات تواڈے آنا چاہنا میں رات تواڈے انتظار چاہنا. سیدہ میمونہ دی عبداللہ میرے کول تے جگہ ہی کوئی نہیں ایک چھوٹا جہا حجرہ جی تے اسی سونے آ ساڈے کول جگہ کوئی نہیں بستر بھی کوئی نہیں وہ تودی چار پہ بھی کوئی نہیں پر میں خالہ جی مینوں نہیں پتہ میں رات تواڈے گھر ہی رہنا ہے کہ بچے بعد میں سا کر لیندے نے. اے میں رات تواڈے گھر ہی گزارنی ہے. مقصد کی ہے میں اللہ دے نبی دی راہ دی بات ویکھنی ہے
میں اللہ دے نبی دی رات دی عبادت دیکھنی ہے، مینوں بڑا شوق ہے اللہ دے نبی رات کیویں عبادت کردے نے، اللہ دے نبی رات کیویں گزاردے نے، میں اللہ دے نبی دی رات ویکھنی چاہنا وا۔ حضرت عبداللہ اپنی خالہ میمونہ دے گھر آ گئے، رات بسر کیتی ہے، جناب صبح تہجد دا ٹائم ہویا ہے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھن دا ٹائم ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ بھی نال ہی اٹھ پیندے نے، اللہ دے نبی نوں روٹیاں تے پانی لیا کے دیندے نے، پانی لیا کے پیش کردے نے وضو واسطے، جُتی سیدھی کردے نے، مسواک پیش کردے نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میمونہ نوں کیا، میمونہ اے مسئلہ کنے مسایا ہے، لوٹے اندر پانی کنے مہیا کیتا ہے، اے میری جُتیاں سیدھیاں کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی ہے، میرا بھانجا عبداللہ بڑا دادا بھائی عبداللہ ہے، یہ ساری خدمت عبداللہ کرنے والا ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا عبداللہ دی خدمت نوں ویکھیا، عبداللہ دے جذبے نوں ویکھیا، عبداللہ دے ادب نوں ویکھیا، عبداللہ دے احترام نوں ویکھیا، اتنا مؤدب بچہ ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ دے سر تے ہاتھ رکھ لیا، ایک عبداللہ دی ٹھوڈی تلے ہاتھ رکھ لیا، نبی پاک نے لعاب اپنا عبداللہ دے منہ اندر پایا، تے نال نبی پاک نے تہجد دا ٹائم ہے، تہجد دا ٹائم ہے، کیڑا ٹائم ہے جس ٹائم اللہ پہلے آسمان تے تشریف فرماؤندے نے، اجڑا دنیا کو آسمان نظر آوندا ہے، اس آسمان تے رب العالمین ادھی رات تو بعد آ جاندے نے اور اپنے خزانے اللہ نال لے کے آ جاندے نے۔ اے نبی پاک دا فرمان ہے، اللہ رات دے پچھلے پہر پہلے آسمان تے جلوہ فروز ہوندے نے، اپنی شان دے لائق اپنے خزانے دے نال آوندے نے۔ رب العالمین خود فرماندے نے میرے کو بندیو کوئی ہے منگن والا میں عطا کر دیاں، کوئی ہے گناہگار معافی منگے میں معاف کر دیاں۔ جدوں اللہ خود صداواں لاتا ہے وہ ٹائم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صحابی عبداللہ دے دینی جذبے خدمت ادب احترام نوں ویکھیا، اللہ دے نبی دی صلاحیت نوں ویکھیا، پیارے پیغمبر نے دعا کر دیتی اللہم علمہ الدین وفقہہ فی الدین۔ اللہ اس بچے نو قرآن دا عالم بنا دے، دین دا اللہ ان دین دی سمجھ عطا کر دے، دین دا فہم عطا کر دے۔ اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی ہے، یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں بڑیاں کمال چیزاں ہیں۔ اللہ دے نبی نے دوویں دعاواں بڑیاں کمال کیتیاں نے، اللہ اینو قرآن دا عالم بنا دے، قرآن دا مفسر بنا دے، اللہ اینو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ لوگوں جدے کل قرآن دا فہم آ گیا، جدے کل قرآن دی گہرائی دا علم آ گیا، جدے کل قرآن نو سمجھنے دا فہم آ گیا، کائنات دا خوش نصیب انسان دے، کائنات دا بہترین انسان دے، جنہوں دین دی سمجھ آ گئی انہوں سمجھو دنیا دا بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ جنہوں دین دی سمجھ آ گئی دنیا آخرت دا بہترین خزانہ دین دی سمجھ ہے، دین دی فہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی وہاں دے دعا کر دیتی ہے، یاد رکھو یہ صحابی شروع تو ہی ادب کرنے والا، شروع تو احترام کرنے والا، اللہ دے نبی دا کتنا احترام کیتا ہے، پانی لیا کے پیش کیتا ہے، جتیاں سیدھیاں کر رہا ہے، مسلے بچھاندا جا رہا ہے۔ یہ ریاستاں دے بچے اگر ہون، اگر کلام ریاستاں دے بچے ملتے ہیں انہاں دعاں تو محروم نہ کریا کرو، انہاں میں اپنی خوبیاں ویکھ کے دعا اندر ضرور یاد رکھیا کرو۔ انہاں نوں دعا کر دیتی ہے اور اللہ دے نبی دی دعا دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب تو بڑا عالم بنا دیتا، قرآن کا سب تو بڑا مفسر بنا دیتا ہے اور دین دا اللہ نے بہت بڑا فہم دا خزانہ عطا کر دیتا ہے۔ اس وجہ تو اے ادب بندے نو بڑا اونچا کر دیندا ہے، احترام خدمت جڑی کسے دی اے بندے نو بڑا مقام عطا کر دیندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس انہی ادب احترام والے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ بیٹھے مجلس لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سوال پوچھا، فرمایا دسو وہ کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں ڈگدے، وہ کیڑا درخت جدے پودا ہے جدے پتے نہیں ڈگدے۔ صحابہ کرام نے کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، کوئی خاموش نے صحابہ کرام کسی نے دسے کوئی نہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے سن، حضرت عبداللہ بن عباس کو بڑے بڑے صحابہ کبار صحابہ بیٹھے سن، لیکن عبداللہ بن عباس نے دسیا کوئی نہ۔ اپنے باپ کو کہا جا کے آندے نے ابو جی مینوں پتہ سی جڑا سوال نبی پاک نے پوچھا ہے لیکن میں دسیا نہیں۔ آج دسیا کیوں نہیں؟ اوتھے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے سن، میں تاں دسیا۔ ابو بکر مجوسن، عمر مجوسن، علی مجوسن، عثمان مجوسن، بڑے بڑے میرے تو بڑے عمر سیدھا مجوسن، میں انہاں دا احترام کر گیا، میں چاہ
تھک گیا میں انہاں دا ادب کردیاں میں نے دسیا بغیر نہ مینوں تے پتہ سی اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھیا ہے ایک کھجور دا درخت دے پتے نہیں ڈگدے اتنا احترام کرنے والا صحابی تانوں تے اللہ نے اتنا ذات اتنا مقام دے چھڑیا ہے احترام جڑا ہے ادب احترام بچیاں نوں ضرور سکھایا کرو ادب احترام بچیاں نوں ضرور دیا کرو ایک گھروں تربیت ادب احترام دی دیا کرو ادب احترام کا پہلو جڑا ہے ضرور بچیاں کے رکھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی موقع خالی نہیں جان دیتا ایک دن پیارے پیغمبر اسلام کے سامنے ایک لڑکا بچہ کھانا کھا رہا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے کھانا شروع کر دیتا ہے کبھی اکل کھا رہا ہے تے جناب کسی کے کو کھانا کھا رہا ہے نبی پاک نے فوراً تربیت کی تھی آپ نے فرمایا اوے بچے کوئی کہ سم اللہ اللہ دا نام لے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا وقل مما یلیک اپنے اگوں کھانا کھا سجے ہاتھ نال کھانا کھا نبی پاک نے فوراً تربیت کر دی فوراً تربیت سکھا دی فرمایا صحابی بڑے بچے غلام سجے ہاتھ نال کھانا کھا اپنے اگوں کھانا کھا اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے کھانا کھا ساڈے کے کھانا آ جائے اسی اللہ نوں بھول جانے ہاں نام لینا بھول جانے ہاں رزق وے کے راحت نوں بھول جانے ہاں رزق دے پیچھے لگ کے راحت نوں چھڑ جانے ہاں اس وجہ تو عزیز بھائیو اے ادب و احترام دیاں گلاں سیکھیا کرو ادب و احترام دے پہلو دے تقاضے پورے کریا کرو عبداللہ بن عباس نے بڑا ادب و احترام کیتا ہر بڑے دا احترام کردے اللہ دے نبی دا تہجد ٹائم کنا ادب و احترام کیتا پھر نبی پاک نے خوش ہو کے دعا دیتیاں انہاں دعاؤں دی برکت نال اللہ نے دنیا اندر کتنا عظیم مقام دیتا ہے انہاں کو دعاواں لیا کرو خدمت کر کے بڑیاں دا کو احترام کر کے دعاواں انہاں دے کولوں ضرور لیا کرو اس وجہ سے عبداللہ بن عباس دی زندگی دا ایک حصہ ہے بڑیاں دا ادب و احترام کرنا بڑیاں دا احترام کرنا بڑیاں نوں عزت دینا بڑیاں نوں مقام دینا نبی پاک نے ویسے ہی فرمایا انزل الناس علی منازلہم ہر بندے نوں او دی مرتبے دے مطابق عزت دیو او دی شان دے مطابق او دے عہدے دے مطابق او دی عزت دیو ہر بندے او دی عزت دی او دی شان دے مطابق او ضرور عزت دیو شایان نے شان دی عزت کرو جویں کرن دا حق بندا ہے اس نال دی عزت کرو بالآخر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما زندگی دیاں بہاراں گزارتے دین تے چلدے دین دے کار بند ہو کے زندگی بسر کردیاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی زندگی دیاں بہاراں گزار لیاں بالآخر زندگی دا سفر عبداللہ بن عباس نے ختم کر دیتا زندگی دا سفر عبداللہ بن عباس نے مکا دیتا ہے یہ ہر بندے نے مکان ہے ہر بندہ مکا کے جائے گا جویں مکاتے جا رہے ہیں دنیا تو جاتے جا رہے ہیں یہ سفر ہر بندے دی زندگی دا ایک دن مکنا ہے ہر بندے نے سفر مکا کے جانا ہے آج مجلس مسجد پڑھی سن والیاں دی ایک وقت آئے گا کہ سن والے اور بیٹھے ہون گے اسی پہ نہیں بیٹھے ہون گے سنان والے چلے جان گے نویں سنان والے آ جان گے سن والے چلے جان گے نویں سن والے آ جان گے یہ زندگی دا سفر ایک ایسا سفر ہے ایک نہ ایک دن ہے جناب گنڈ کھولی جانی ہے یہ زندگی دی گنڈ کھولی جانی ہے اس وجہ تو عزیز بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بالآخر اپنی زندگی دی جناب زندگی دیاں بہاراں گزار لیاں زندگی دا سفر ختم کر دیتا یہ جناب علم دا بہت بڑا جڑا سورج غروب ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوت ہوئے نا تے حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے الیوم مات ربانی هذه الامه آج اس امت رب والا بندہ فوت ہو گیا دے آج اس امت اللہ والا بندہ فوت ہو گیا دے اللہ دی قسمیں جس دن موت آئے اگر لوگ کہہ رہے ہیں بندہ رب والا فوت ہویا دے وہی زندگی دی کمائی کم آ گئی دے سب تم بڑی زندگی دی کمائی اے دے سب تم بڑا زندگی دا سرمایہ اے دے سب تم بڑا زندگی دا ساسا جڑا دے سامان ہویا دے جدو بندہ دنیا کو جائے تے لوگ آکھ دینا یار رب والا فوت ہویا دے آج نمازی بندہ فوت ہویا دے آج یار دین والا بندہ فوت ہویا دے اللہ والا بندہ فوت ہویا دے سنت دا پابند بندہ فوت ہویا دے عقیدہ توحید والا بندہ فوت ہویا دے آج جناب نمازی پکا فوت ہویا دے اگرا بندہ اگر ایسا دیاں گوائیاں مل جان سمجھو بندے دی زندگی دی کمائی کم آ گئی دے اس بندے دی زندگی جڑی ہے او دے جناب کم آ گئی دے اس وجہ تو یہ ہوئی گواہی جڑی ہے اس نہ تاں لگتے گی جنہیں عبداللہ بن عباس طرح
بسر کرا گے دین دے مطابق زندگی ٹالا گے پھر ایک گواہیاں لبن گیا مگر میں گواہیاں نہیں لبنیاں حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے ایک جناب امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ درج کیتا ہے تو کئی صحابہ کئی تابعین اب چشم دید واقعہ اکھاں ویکھیا واقعہ ہے اے جناب طائف کی بستی اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی موت آئی وفات ہوئی دفن کیتا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جنازے کو بعد چار پئی قبر دے کو رکھی گئی ہے اجے کل مدن اتاریا نہیں گیا کو رکھی گئی ہے ایک سفید رنگ کا پرندہ کے عبداللہ بن عباس کے کفن میں داخل ہو جاتا ہے صحابہ کرام کافی دیر انتظار کرتے رہے ایک پرندہ نکلے تے دفن کریے ایک پرندہ نکلن دا نام نہیں لیندا صحابہ نے اسے طرح دفن کر دیتا ہے جدوں دفن صحابہ کرام نے کر دیتا قبر تے مٹی پا دیتی دعا کر دیتی ہے جدوں جو لوگ جان لگے نے قبر دے چواں کونے جو قرآن کی آیت کی آواز آ گئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی چواں کونے جو قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے یہ لکھن والی لکھیا ہے جناب ورقی لکھیا ہے پتہ نہیں یہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ سی ہو گیا پرندہ سی اللہ کی رحمت کا فرشتہ آیا سی اور فرشتہ پڑھ رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کوئی چیز آ گئی ہے اللہ کی رحمت نہ جمع کونے کی آواز آ گئی ہے یہ انہاں دا علم دا معجزہ کی کرامت سی حضرت عبداللہ بن عباس علم کی کوئی کرامت سی جدوں دفن ہوئے تے جمع کونے جو قبر دے جمع کونے جو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک چل اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ تو اپنے رب تے راضی تیرا رب تیرے تے راضی ہے فادخلی فی عبادی میرے نیک بندے اندر داخل ہو جا وادخلی جنتی میری جنت اندر داخل ہو جا اے دے خوش نصیب لوگ جنہاں نے دنیا تے جناب زندگیاں دین تے لائیاں نے جنہاں نے دنیا اپنی دین تے قربان کیتیاں نے جنہاں نے دنیاوی مفادات قربان کیتے نے دین دی خاطر کیتے نے جنہاں صبح شام گزارے نے دین دی خاطر گزارے نے پھر انہاں دیاں قبراں جو کیوں نہ اساں آوازاں نکلن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نیک بندے